ہم نے تو دیکھا ہے کہ اتحاد کانفرنس نئے اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ اتحاد نتیجہ ہے صفات کا۔ جب اخوت ہوگی، محبت ہوگی، ایثار ہوگا، اخلاص ہوگا، سب کے مقاصد ایک ہوں گے تو خود بخود اتحاد ہوگا۔ اور جب یہ صفات نہیں ہوں گی تو چاہے جتنی اتحاد کانفرنسیں کر لیں اور اتحاد پر کانفرنسیں اور سیمینار کر لیں، بالکل نہیں پیدا ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کانفرنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرٹھ میں پڑتی ہوں، وہاں کے لوگ زیادہ بہادر ہیں، آج صبح سے اندازہ ہو رہا ہے۔ جواب دیجئے، یہاں ہو سکتا ہے پڑتی ہوں، مجھے تو ہمیں تو اور تو کہیں نہیں نظر آئی۔ کمال ہے، فطری چیزوں کے لیے کانفرنس، اتحاد نتیجہ ہے، اس کے پیچھے ہیں اسباب، اور اتحاد کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قوت، استحکام، مضبوطی، سامنے والے کے دل میں رعب کا پڑ جانا، اقلیت اکثریت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شکست و فتح میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پوری تاریخ میں اہل حق ہمیشہ اقلیت میں رہے، اہل باطل ہمیشہ اکثریت میں رہے۔ پوری تاریخ میں اسباب، مال، ہتھیار، حکومت، اقتدار، فوج سب اہل باطل کے پاس زیادہ رہی، اور اہل حق ان تمام ظاہری پہلوؤں سے کمزور رہے۔ جب اہل حق کے پاس حکومتیں آ گئیں، ہتھیار آ گئے، فوجیں آ گئیں، ملک آ گئے، مال آ گیا، تو اہل حق کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ یہ چیزیں تو اہل حق کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ چند ظاہری اعمال اور ظاہری وضاقتہ کو ہم نے دین سمجھا ہے، سچی بات ہے۔ اعمال بھی صفات کے پیدا کرنے کا وسیلہ ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دل میں پیدا کرنے کے لیے جی لگا کر نماز پڑھا کرو۔ تو نماز کا مقصد بھی یاد الہی، روزے کا مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ عمل ہے، عمل وقتی ہوتا ہے، صفت دائمی ہوتی ہے۔ آدمی سو رہا ہے تب بھی متقی ہے، آدمی کھا رہا ہے تب بھی متقی ہے۔ تقوی صفت ہے، وہ عمل نہیں ہے۔ اور روزہ عمل ہے، وہ تو وقت مقرر کے اندر ہوگا۔ تو ہم جو دیندار مجمع امت کا، اس کی اکثریت کا حال یہ ہے، اور اللہ کرے میرا یہ اندازہ غلط ہو، کہ ہم ظاہری اعمال اور ظاہری وضاقتہ ہی کو اصل دین سمجھے۔ مزاج کا درست ہونا، تواضع کا آنا، سخاوت کا آنا، ہمدردی کا آنا، انکسار نفسی کا آنا، تحمل مزاجی کا آنا، صبر و برداشت کا آنا، اللہ کے واسطے بس میں اس پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ خدا کے لیے آپ اگر اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کر کے کسی مصلح سے وابستہ ہو چکے ہیں تو یہ وابستگی برائے نام نہ رہے، خوب مجاہدے کر کے سب طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنی ترقی کی محنت کیجیے۔ توکل ہمارے اندر ہو، توکل ہوگا تو بڑی سے بڑی ظالم حکومت کا خوف دل میں نہیں ہوگا۔
اور آج کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم نے اس خوف اور بزدلی کا نام رکھا ہوا ہے حکمت اور مصلحت۔ کیا ذہین لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات بتاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت کہاں ہوئی؟ جیل۔ تو حکمت و مصلحت نہیں جانتے تھے امام ابو حنیفہ؟ کہو نا، ہاں نہیں جانتے تھے نا؟ ہاں نہیں جانتے۔ اچھا، یہ معلوم ہے آپ کو کہ امام شافعی کو سزائے موت سنائی گئی تھی؟ معلوم ہے کہ امام شافعی کو یمن سے گرفتار کر کے لایا گیا تھا، پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، اسی حالت میں یمن سے لایا گیا تھا۔ وہ تو بالکل جلاد کی تلوار گردن کو کاٹنے والی تھی کہ امام محمد پہنچ گئے اور اڑ گئے امام محمد خلیفہ وقت کے سامنے، اور کہا کہ تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ سخت ترین لفظوں میں، کلمۃ حق افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ چنانچہ وہ ڈر گیا وہ بادشاہ یا خلیفہ، اور وہ سزائے موت واپس لی گئی۔ امام شافعی حکمت و مصلحت نہیں جانتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خچر پر بٹھا کر چہرے پر سیاہی پوت کر مدینہ منورہ کی گلیوں اور سڑکوں پر گھمایا گیا۔ امام مالک حکمت و مصلحت نہیں جانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کس زبان سے میں بیان کروں کس طرح مارا جاتا تھا، بری طرح کوڑے مارے جاتے تھے، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے اور سر کے بال پکڑ کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر پٹائی شروع ہوتی تھی۔ پٹتے پٹتے یہ حالت ہو گئی کہ امام احمد نے پانی مانگا تو پانی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ تو ایک ڈاکو اسی جیل میں تھا، وہ گھسٹتا ہوا اپنی بیڑیوں میں امام احمد کے پاس آیا اور کہا، امام، امت مسلمہ کے امام، ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ پڑے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل، میں ڈاکو ہوں، میرا یہ فلاں نام ہے، اور میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، گرفتار ہوتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، سزا کھاتا ہوں، پھر رہائی ملتی ہے، پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں، پھر جیل میں آتا ہوں، پھر مار کھاتا ہوں، سال 2 سال جیل میں رہ کر پھر رہا کیا جاتا ہوں، پھر ڈاکہ ڈالتا ہوں۔ ان لوگوں کے کوڑوں کے ڈر سے میں نے ڈاکہ ڈالنا نہیں چھوڑا۔ امام احمد، ان کے کوڑوں کے ڈر سے آپ حق کا دامن مت چھوڑنا۔ امام احمد اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے امام عبداللہ کو وصیت کرنے لگے، کہنے لگے، میں نے اپنے تمام مشائخ اور اساتذہ کا حق ادا کر دیا، مگر ابو الحیثم جو جیل میں ڈاکو تھا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اس نے مجھے استقامت عطا کر دی۔ یہ ہیں علماء۔ ہمیں وہن کی بیماری لگی ہوئی ہے، حکمت و مصلحت سب جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ 100% جھوٹ ہے، قطعاً حکمت و مصلحت کا مسئلہ نہیں۔ حکمت و مصلحت حضرت شیخ الہند کو نہیں معلوم تھی، حکمت و مصلحت حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو نہیں معلوم تھی، حکمت و مصلحت حضرت گنگوہی کو نہیں معلوم تھی کہ ان کے سر پر گولی لگی، حکمت و مصلحت حضرت حافظ ضامن شہید کو نہیں معلوم تھی، حضرت وہ شہید ہوئے شاملی کے میدان میں، حکمت و مصلحت حضرت نانوتوی کو نہیں معلوم تھی۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو؟ اور یہ بزدلی اور وہن آیا کس لیے ہے؟ اس لیے
کہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو غیر اللہ کا خوف تو آئے گا. دل خالی نہیں رہ سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یا اللہ کا خوف ہوگا تو مخلوق کا خوف نہیں ہوگا، یا مخلوق کا خوف ہوگا اللہ کا خوف نہیں ہوگا. کراچی عدالت میں انگریز جج نے، مشہور مقدمہ کراچی، انگریز جج نے پوچھا حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی سے، پوچھا عطا اللہ شاہ بخاری سے کہ انگریزوں کی فوج میں ملازمت کرنا حرام ہے، یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ پیغام بھیجا جا چکا تھا، ایک بار کہہ دیں کہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، ہم فوراً رہائی کا حکم جاری کر دیں گے. آپ بڑے مقدس بزرگ نظر آتے ہیں. انگریز جج نے یہ پیغام کہلوایا اور اس کے بعد بھری عدالت میں پوچھا. حضرت مدنی نے کھڑے ہو کر فرمایا، جی جناب، ہم نے یہ فتویٰ دیا تھا اور آج بھی ہم اس فتوے پر قائم ہیں. جج نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اقبال جرم کی سزا کیا ہوگی؟ کہ جی ہاں مجھ کو پتہ ہے. آپ جو سزا سنائیں گے اس کے بعد جلدی جنت میں اپنے حبیب سے ملاقات نصیب. عطا اللہ شاہ بخاری عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. جج نے ایک پرچے پر لکھ کے بھیجا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اور نیچے اپنی دستخط کر دیجئے بس. تو اس پرچے پر تھوکا اور تھوک کر نیچے جوتوں کے نیچے مسلا جج کے سامنے اور کہا، آج کے بعد سے میرے سامنے یہ بکواس کبھی مت کیجیے گا جج صاحب. میں نے کوئی غلط کام کیا جب میں معافی مانگوں؟ نام ان اکابر کا ہم لیتے ہیں اور یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا پر عمل کرتے ہیں. یہ حوصلے کیوں بڑھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان میں جان ہی نہیں رہ گئی. بانی امارت شرعیہ اور بانی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ افسوس ہمارے اکثر حضرات حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب سے شاید بالکل ہی ناواقف ہیں. اب میں اس کا الزام کس کو دوں؟ کوئی میرے خاندان کا نہ ہو تو میں اس کا تعارف نہ کراؤں؟ ہمارے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس ملک کے علماء میں جو سیاسی بصیرت اور فراست حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کے اندر میں نے پائی، اس کا عشر عشیر بھی کسی اور کے اندر نہیں پایا. یہ مقام تھا لیکن بالکل تذکرہ ختم کر دیا گیا. آپ ان کے فتاویٰ پڑھیے. انگریز حکومت کے بارے میں کیسے فتوے انہوں نے جاری کیے اس زمانے میں. بھائی ہمارے اکابر کا یا تو نام لینا چھوڑ دیں ہم، یا ان کو رسوا کرنا چھوڑ. کچھ تو نسبت ہمارے اندر ہو، جرأت کی، بصیرت کی، فراست کی. اور یہ اصل میں پیدا ہی ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے، اخلاص سے، توکل سے، اللہ کی عظمت اور قوت کے استحضار سے. جس کے دل پر اللہ کی عظمت کا کچھ احساس آیا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ہر غیر اللہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور نظر آتا ہے.
یہی ہے اسلاف کی تاریخ، یہی ہے علماء آج کا فریضہ۔ اور اگر ہم کسی بھی طرح جد و جہد کر کے کسی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کر کے، اور تلاش کرنے والے کو اپنا مقصود ضرور ملتا ہے، بس سچی تلاش ہونی چاہیے، اپنی ضرورت اور کمی کا سچا اعتراف اور احساس ہونا چاہیے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے کو مٹانا آ جائے تو انشاءاللہ سب کچھ آ جائے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر بھی ہم اپنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس سب کچھ تھا وہ واقعی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ رائے پور کا ذمہ دار بنایا گیا، سب نے مل کر طے کیا کہ واپس سنبھالیں، تو بہت ہاتھ پیر جوڑتے رہے کہ مجھے نہ بنائیں، فلاں کو بنا دیں، لیکن نہیں مانے۔ سارے خلفاء نے کہا کہ نہیں آپ، تو فوراً نکل کھڑے ہوئے اکابر کے پاس دعا کی درخواست کے لیے۔ تو پہنچے تھانہ بھون، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی کے پاس۔ حضرت تھانوی نے بڑا استقبال کیا، بہت اکرام کیا، بہت دعائیں دیں، مگر ایک بات پوچھی حضرت تھانوی نے۔ حضرت تھانوی تھے، ایک بات پوچھی کہ مولوی عبد القادر صاحب، میں تو خانقاہ رائے پور بار بار جاتا تھا، آپ تو مجھے وہاں کبھی نظر نہیں آئے، اور ماشاءاللہ ذمہ دار اب آپ کو بنایا آپ کے ساتھیوں نے، تو آپ کہاں تھے؟ میں تو کبھی آپ کو دیکھتے ہی نہیں تھا۔ حضرت رائے پوری کا جواب سنیے غور سے۔ کہا حضرت ایک گنوار سا دیہاتی خادم نظر آتا تھا لنگی بنیان میں، ہاں وہ تو ہر دفعہ نظر آتا تھا، وہ تو بالکل ہر وقت وہیں رہتا تھا۔ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کو وضو کراتا تھا اور خدمت کرتا تھا۔ کہا حضرت وہ گنوار یہی تو ہے، وہ گنوار دیہاتی یہی تو ہے، یہ ہے مٹانا۔ ہمارے حضرت والد صاحب کہتے تھے کہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت معرفت الہی اور محبت ربانی میں ہو گئی اور ان کی علمی شخصیت دب گئی، ورنہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اجل علماء میں تھے حضرت شاہ عبد القادر، لیکن اتنی بڑی شخصیت نے اپنے شیخ کے سامنے اس طرح اپنے کو مٹایا کہ حضرت تھانوی جیسا مردم شناس انسان، صاحب نظر انسان پہچان ہی نہیں سکا، بار بار آنے کے باوجود۔ اور پوچھا کہ آپ تھے کہاں؟ آپ تو کبھی وہاں ملتے نہیں تھے، اور اچانک آپ کو جانشینی مل گئی۔ کہا ایک گنوار آپ کو نظر آتا تھا دیہاتی لنگی بنیان میں، ہاں وہ تو ہمیشہ دکھتا تھا۔ ہم کہا وہ گنوار یہی تو ہے، اور اسی کے لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس، اس گنوار پر ذمہ داری ڈال دی گئی، اب میں کیا کروں؟ یہ ہے اسلام، جو اس منزل سے نہیں گزرا، اس راستے سے نہیں گزرا، عام عرف یا قاعدے کے مطابق تو کیسے اس کو منزل ملے گی، یہ اللہ ہی بہتر ہے۔ اللہ کا قانون اشتباہ الگ ہے، قانون ہدایت الگ ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید۔ ہدایت عام سنت اللہ ہے، ہدایت کے لیے انابت طلب ضروری ہے۔ ویسے اللہ شراب خانے سے نکال کر کسی کو بشر حافی بنا دے، یہ کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے شیخ بنے بشر حافی، جو شراب خانے میں تھے، اور وہاں اللہ کے ایک ولی نے اس رات میں خواب دیکھا اور کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ بشر حافی کو، میرے دوست بشر حافی کو ڈھونڈ کر لاؤ اور کہو تم کب تک انتظار کراؤ گے؟ تو وہ حیران ہو گئے وہ کہ بشر حافی تو مشہور شرابی ہے ہمارے شہر، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فوراً نکل کھڑے ہوئے، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، چھپ چھپ کر جو شراب کی بھٹیاں چلتی تھیں
ان میں ایک میں بیٹھے شراب پی رہے تھے بشر حافی، اور وہاں جا کر کہا کہ بشر اٹھو۔ اب وہ بزرگ کو کہا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ارے یہاں لوگ کیا کہیں گے آپ کو، یہ بہت بری جگہ ہے۔ کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا آپ کو یہاں؟ وہ ڈر گیا کہ شاید حکومت نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدی محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ بس حضور کا نام سنا، بشر حافی نے جام پھینکا، کھڑا ہو، حضور نے بھیجا ہے آپ کو، کیا پیغام ہے؟ کہا آپ کے پاس تمہارے پاس بھیجا ہے، نام لے کر کانپنے لگے بشر حافی، چیخ مار دی، کیا حضور نے مجھ گنہگار فاسق فاجر کا نام لیا ہے؟ آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں۔ بشر حافی نے دونوں ہاتھ دے دیے کہ بس اب آپ مجھے اٹھائیے اور جہاں جی چاہے مجھے لے چلیے۔ یہ بشر حافی اس درجے کے اللہ کے ولی بنے کہ امام احمد بن حنبل کے شیخ بنے۔ اللہ کے بندو اپنے ذات پر رحم کرو، امت اس وقت سخت پریشان کن حالات، لیکن اس کی اصل ذمہ داری ہمارے اوپر، بالکل صاف لفظوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس پارٹی کو برا بھلا کہہ دینا، اس حکومت کو برا بھلا کہہ دینا، یہ اصل سچائی نہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے اندر کا کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم پر کسی کا روپ پڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا سینہ منور ہوتا تو صورتحال مختلف الٹی ہو۔ اس لیے بس اسی درخواست پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے بے چین و بے قرار ہو جائیے، رو رو کر اللہ سے مانگیے کہ اللہ میری روحانی روزی کہاں لکھی ہے یہ آپ جانتے ہیں، میری اصلاح کہاں لکھی ہے آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ میری طلب میرے اندر پیدا کر دیجئے اور جلد از جلد مجھے اس معالج کے پاس پہنچا دیجئے اور مجھے اس کے قدموں پر بالکل اپنی جان نچھاور کر دینے کی توفیق دے دیجئے۔ غرور و تکبر جیسی تمام رکاوٹوں سے میرے اس گندے سینے کو پاک کر دیجئے۔ اللہ اس سے پہلے کہ موت آئے، اور کچھ پتہ نہیں کہ آج ہی رات میں موت آ جائے، اس لیے اللہ جلدی کر دیجئے، میرے دل میں طلب ڈال دیجئے اور مجھے کسی خضر صفت، کسی مصلح، کسی شفیق رہبر تک پہنچا دیجئے جو مجھے برداشت کر لے اور میری بیماریوں کو میرے اندر سے نکلوانے میں میری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش کو ضرور قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے، بلا تاخیر قبول کیجئے، بلا تاخیر قبول کیجئے، تلاش کیجئے، مارے مارے پھریے، ڈھونڈیے، رب اغفر لی واغفر لی، رب اغفر لی واغفر لی، رب اغفر لی واغفر لی۔ طالبین حق مجموعہ طور پر اللہ سے دعا مانگتے تھے، رب اغفر لی واغفر لی، اللہ میرے لیے چن لیجئے، اللہ میرے لیے چن لیجئے، کیا چن لیجئے؟ اللہ میرا رہبر، میرا مصلح چن لیجئے، میرا معالج چن لیجئے۔ میں مریض ہوں، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوں، اللہ اس سے پہلے کہ میں مر کر جہنم کا ایندھن بنوں، اللہ مجھے میری اصلاح کا کوئی ذریعہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجے بلند کرے۔ آپ نے اتنی دیر میرے جیسے بہت معمولی طالب علم کی یہ گفتگو کو سنا، آپ کے رتبے اللہ بلند کرے۔ اگر کوئی غلط بات، بے ادبی والی بات میری زبان سے نکلی ہو تو احسان ہوگا آپ کا، آپ یا تو بدلہ لے لیجئے یا معاف کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالی و بارک فیکم۔ دعا سے پہلے ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ حضرات کو یقیناً واقف ہوں گے کہ الفرقان نامی ایک ماہانہ رسالہ 90 سال سے مسلسل نکل رہا ہے۔ والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
बरेली से ये निकालना शुरू किया था, यकीनन उनके इखलास हमरा होगा और उस वक्त के तमाम मुताबिन दुआ की बरकत के 90 साल के ये रिसाला बराबर जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि बिला मुबारका हर महीने के शुमारी में बहुत ही मुफीद मज़ामीन आज तक आ आजकल के हमारे हालात के बारे में बहुत अच्छी रहनुमाई उस रिसाले से मिलती है, बड़ी मदद मिलेगी आपको अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अदा करने में अगर आप पाबंदी से उस रिसाले का मुताबिक है। हमारे साथी नौजवान फुरकान की शुमारी लाए शायद बाहर तो आप ज़रा दुआ के बाद जाने से पहले रिसाला खरीदते जाइए और बेहतर ये है कि आप खरीदार बनते सालाना खरीदार बन जाइए तो महीने रिसाला इंशाअल्लाह आपको पहुँचेगा। उलमा की وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم سفید کپڑے پہن کر جب و دستار لگا کر آپ کی مخلوق کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہماری حقیقت سے واقف ہیں، یہ تو کمال ہے آپ کا کہ آپ ہماری سیاہ حقیقت کو چھپائے رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ ایک گناہ کی بھی بدبو ہوتی جو سب کو سوننے میں آ جاتی تو آپ کی قسم کوئی ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرتا۔ اللہ ہمیں معاف کر، آج معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر۔ اللہ یہ دین کے خادموں کا مجمع ہے، علماء، اساتذہ، حفاظ، طلباء کا مجمع ہے۔ اللہ نہ جانے ان میں کتنے ایسے بندے ہوں گے جن کے آنسو آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، جن کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اللہ سنا ہے کہ جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی دعا رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ سیدنا عبداللہ بن مبارک کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو، میری لاش کو پلنگ پر سے اتار کر زمین پر لٹا دینا۔ لوگوں نے پوچھا آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، 6 مہینے آپ حدیث کی خدمت کرتے ہیں، 6 مہینے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں کیا معلوم، شاید اللہ کو عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم آ جائے، شاید اللہ کو عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم آ جائے۔ اللہ ان میں نوجوان بھی ہیں، نوجوان علماء بھی ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے مدارس کے خادموں کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ مہینے کے آخر میں اکثر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اللہ شادی ہوتی ہے خاندان میں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو نہیں جا پاؤں گا لیکن تم ضرور چلی جانا، رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں بھی کوئی بہانہ کروں گی، میں نہیں جاؤں گی، تو شوہر کہتا ہے نہیں تم کو تو ضرور جانا ہوگا، تو بیوی کہتی ہے آپ مجھے حکم نہ دیجیے میں نہیں جاؤں گی۔ اچھا وجہ بتاؤ؟ اصل میں وہاں سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہوں گی، میرے پاس
اس طرح کے کوئی کپڑے نہیں ہیں، اور میں آپ سے مطالبہ کر کے آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ یہ تو وہ مجمع ہے جو بہت چھوٹی آمدنی پر اللہ دین کی اور علم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ مولویوں کی بیٹیوں کو کوئی لینا نہیں چاہتا، مولویوں کے گھر میں کوئی اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا۔ یہ کہاں سے کھلائے گا یہ مولوی؟ میری بیٹی تو بہت ناز و نعمت میں پلی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کوئی ایک بندہ بھی اگر آپ کا پسندیدہ یہاں بیٹھا ہو، اور ایسے 20 بیٹھے ہوں گے، اللہ اسی کے صدقے طفیل میں آج ہماری دعائیں قبول کر لیجیے۔ اللہ آج مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کا طالب بنا دیجیے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھتے رہے۔ اللہ ہم ان علماء کے فہرست سے جلدی نکال دیجیے جن کی وجہ سے امت کی کشتی ڈوبے گی، ہمارا نام اس فہرست میں لکھ دیجیے جن کی وجہ سے امت کی کشتی ڈوبنے سے بچے گی۔ اللہ مان جائیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے۔ اللہ کیسے مانگیں کہ آپ کو رحم آ جائے؟ ہم سے دعا مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ ہم کیا کریں؟ بالکل راڑی نے سارا وقت لہو و لعب میں گزار دیا، نہ علم آیا، نہ تقویٰ آیا، نہ اخلاص آیا، اللہ نہ خشوع و خضوع والی نماز آئی، نہ توکل آیا۔ اللہ سب کچھ دکھاوے کا ہے۔ اللہ نہ جانے کتنے عوام ہم سے اچھے ہوں گے۔ میرے اللہ ہماری اصلاح کر دیجیے اور ہم کو دین اور علم میں گہرائی عطا فرما، ظاہر و باطن میں یکسانیت عطا فرما۔ اے اللہ منافقت سے اور دوغلی پن سے، دو رنگی سے ہمیں عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا کر دیجیے۔ رب کریم ہم سب یہاں جمع ہیں، ہماری الگ الگ ضروریات بھی ہیں، الگ الگ پریشانیاں بھی ہیں۔ آج ہم سب اپنی گھریلو پریشانیاں، اپنی ذاتی ضرورتیں، اپنے رشتہ داروں کی پریشانیاں اللہ سب آپ کے قدموں پر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے سامان فرما۔ اللہ قناعت ہم کو نصیب فرما، سخاوت اور ہمدردی کی صفات نصیب فرما۔ اللہ ہم کو پاک دامن رکھ، اللہ ہمارے دامن پر کوئی دھبا نہ لگنے پائے۔ اللہ ایسی محفوظ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ اس مدرسے کو بھی اور تمام اداروں کو بے حد قبول فرما۔ ہر عالم اور حافظ اور طالب علم کو اپنا ولی بنا دیجیے، ولایت کا نور بنا دیجیے۔ ہر استاد کو، ہر شاگرد کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے اساتذہ و مشائخ کے حق میں، ہمارے محسنین اور متعلقین کے حق میں، سب کے حق میں قبول فرما۔ ایک گزارش اللہ اور ہے، ہم سب کی طرف سے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک گزارش کرتا ہوں، میں شدید بیماریوں میں مبتلا ہوں، شکایت کے طور پر ظاہری کہتا ہوں، میں پورا کہتا ہوں، میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے مصافحہ کروں، لیکن میں بالکل متحمل نہیں ہوں۔ آپ اللہ کے واسطے کوئی صاحب مجھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کریں، میں سلام کروں گا، آپ جواب دیں اور مجھے جانے کے لیے راستہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔